پازیٹیوزم یہ مکتب جو ہے اصل میں حس گرا ہے، حس کے اوپر اس کا اعتماد زیادہ ہے، اور اس حس گرائی کے اندر یہ کیا ہیں، زیادہ گھرے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ افراطی حالت میں ہیں۔ یعنی جو پہلے تجربی مذہب جو ہے امپیریسزم جو موجود تھا وہ بھی حس گرا ہی تھا، حس پر اعتماد تھا ان کا، لیکن وہ اتنے بھی آگے نہیں گئے ہوئے تھے کہ جتنا یہ پازیٹیوزم والے جو ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ پازیٹیوزم کا بانی کون ہے؟ 19ویں صدی کے اوائل میں ایک مفکر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اور اس نے اس کی بنیاد رکھی، اوگسٹ کامٹ، کہ فارسی میں اس کا ترجمہ جو اس کے نام کا کیا گیا ہے وہ اگست کونت ہے۔ اگر آپ مثلا فارسی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اوگسٹ کامٹ کو جو انہوں نے لکھا ہے وہ اگست کونت کے ذریعے لکھا ہے، تو لہٰذا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلسفی جو ہے وہی ہے۔ اور اس کی جو شہرت ہے زیادہ وہ ہے سوشیالوجی کے اندر۔ جو سوشیالوجی کے اندر مطالعات رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مغرب زمین کے اوپر سوشیالوجی کا باپ کہا جاتا ہے اس کو، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کرتے ہیں، جامعہ شناسی، جامعہ شناسی کا یہ پدر شمار ہوتا ہے، کیونکہ اوگسٹ کامٹ سے پہلے جامعہ شناسی کی بحثیں، سوشیالوجی کی بحثیں موجود تو تھیں، لیکن ایک الگ علم کے عنوان سے جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اور اس کو الگ سبجیکٹ کے عنوان سے تدریس نہیں کیا جاتا تھا، بیان نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس اوگسٹ کامٹ نے آ کر اس بات کو جو ہے وہ بڑھایا آگے، جامعہ شناسی کو بیس قرار دی ہے، اور کہا ہے کہ اس علم کے اوپر پھر کوئی اور علم نہیں ہے، یعنی علم کی انتہا جو ہے وہ اس جامعہ شناسی کے اندر ہوتی ہے۔ حتیٰ جتنے بھی ہم باقی سائنسز ہیں، مثلا اقتصاد ہے، مثلا لا ہے، مثلا باقی علوم بھی آ جاتے ہیں، ان سب کو وہ کہتا ہے یہ سارے جامعہ شناسی سے مربوط ہیں، یعنی اس حد تک جو ہے اس نے جامعہ شناسی، بہرحال وہ آپ خود مطالعات کریں گے سوشیالوجی کے اندر یا ہوں گے آپ کے کہ یہ مطالب وہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ پازیٹیوزم میں اوگسٹ کامٹ جو ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ معیار فقط حس ہے۔ خوب یہ بات تو پہلے والے بھی کرتے تھے، اس نے نئی بات کیا کی ہے، اس نے نئی بات یہ کی ہے کہ جو چیز بھی حس میں نہیں آتی، جن علوم کے قضایا، پروپوزیشنز جو ہیں ان کی اگر حس کے دائرہ کار میں نہیں آتی وہ بے معنی ہیں، اصلا معنی ہی نہیں رکھتی۔ بے معنی سے کیا مراد؟ مثلا ابھی میں آپ کے سامنے جملات ادا کر رہا ہوں، اس کے کچھ معنی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، مافی الضمیر میرا منتقل ہو رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ میں کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہوں اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا الٹی پھلٹی کوئی زبان بول دی جائے، مثلا زید کو دہز بنا دیا جائے، مثلا عمر کو رمع بنا دیا جائے، مثلا اس طرح کر کے الٹا جس کا کوئی معنی ہی اصلا نہ ہو، یہ جو کیفیت ہے یہ کہتے ہیں کہ خدا وجود رکھتا ہے، یہ ایک پورا کیا ہے، سنٹینس ہے، کہتے ہیں اس سنٹینس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حس میں نہیں آتا۔ بس اس کے نزدیک علم کا معیار کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ حس۔ جو چیز بھی حس میں نہیں آئے گی وہ علم نہیں کہلائے گی، کیونکہ علم کے اندر جو سنٹینسز موجود ہیں، پروپوزیشنز موجود ہیں، وہ معنی رکھتی ہیں، کیونکہ علم معانی ہی کا تو مجموعہ ہے، قضایا کا مجموعہ کہلاتا ہے آ کر۔ تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ جتنے بھی قضایا میٹا فزکس سے مربوط ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ بے معنی ہیں۔ روح وجود رکھتی ہے، بے معنی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے نا ایک بچے کو آپ مثلا کوئی ایک لفظ بولیں، اس نے ابھی سیکھا ہوا نہ ہو تو اس کو آپ جو مرضی کہتے ہیں وہ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا وجود رکھتا ہے کا قضیہ سمجھ میں نہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ روح وجود رکھتی ہے، اس کا کوئی معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس کا آگے۔ یعنی اس نے آ کر
کہا کہ یہ بے معنی ہیں بالکل، اور جتنے بھی انتزاعی مفاہیم ہیں کہ جو مستقیم مشاہدے میں نہیں آتے ان کا انکار کر دیا. یعنی بہت زیادہ افراطی ہو گیا یہ. اور اس کے نزدیک جو علوم ہیں وہ فقط 6 ہیں. اس پازیٹیوزم کے مبنے کے مطابق 6 علوم کو اس نے بیان کیا، اور اس اپنی ایک کتاب لکھی دا کورس ان پازیٹیو فلسفی. 6 جلدوں کے اندر اوگسٹ کامٹ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کے اندر اس نے 6 علوم کو جو ہے وہ جو پازیٹیوزم مبنے کے مطابق تھے 6 حصوں میں جو ہے اس کو تقسیم کیا. ریاضی، ایسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور سوشیالوجی. ان 6 علوم کے بارے میں یہ قائل تھا کہ یہ علوم ہیں کہ جو پازیٹیوزم مبنے کے مطابق علوم کہلاتے ہیں. ان 6 علوم کی کلیات کو اس نے اس کتاب میں ذکر کیا جس کا نام ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اس میں سے پہلی جو اس 3 جلدیں ہیں وہ باقی علوم کے بارے میں ہیں، اور 3 جلدیں جو آخری ہیں وہ سوشیالوجی کے اندر ہے. چونکہ یہ پھدر سوشیالوجی کہلاتا ہے، سوشیالوجی کا باپ اس کو شمار کیا جاتا ہے مغرب زمین کے اوپر. پہلا اسلامی دنیا کے اندر ہمارے پاس کون ہے سوشیالوجسٹ؟ ابن خلدون. تو یہ 3 جلدوں پر مشتمل اس نے پھر جو ہے وہ سوشیالوجی کے اوپر گفتگو کی ہے. اب یہ جو سوشیالوجی کے طالب علم ہیں وہ جا کر مکمل تفصیل کو اس کو پڑھیں گے جا کے کہ کس طریقے سے اس نے علوم کی بحث کی ہے، اس کی طبقہ بندی کی ہے، کس علم کو کیا مرتبہ دیا ہے. اور یہ تو واضح ہے کہ سوشیالوجی کو یہ سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ دیتا ہے. ایک چیز جو اس نے انجام دی وہ اس کی بہت زیادہ مشہور ہے. کیا ہے؟ اوگسٹ کامٹ نے آ کر فکر بشر کے 3 مرحلے کیے ہیں، 3 سٹیجوں میں بیان کیا ہے. شاید آپ نے پہلے سنا ہو. ایک الہیاتی مرحلہ بشر نے طے کیا ہے اس کے مطابق، تھیولوجیکل سٹیج. اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ بشر ابھی کیا کر رہا ہے، ذرا بچگانہ مرحلہ طے کر رہا ہے. اب یہ بشر جو ہے وہ اپنی بچپنے کے اندر ہے. یہاں پر کیا کام انجام دیتا ہے یہ بشر کیا کرتا ہے؟ جتنے بھی حوادث اس کائنات کے اندر رونما ہوتے ہیں ان سب کی علتوں کو ماورا قرار دیتا ہے. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ مثلا ایک ماورائی. اب کوئی بھی دین مثلا ادیان ابتدائی کے بارے میں قائل ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مثلا فلانا دیوتا کر رہا ہے، فلانا دیوتا کر رہا ہے، دیوتا کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا ان کو. تو یہ کہتا ہے بشر کا ابتدائی مرحلہ ہے الہیاتی مرحلہ، تھیولوجیکل سٹیج، کہ جس کے اندر علت ماورا کی طرف نسبت دی جاتی ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ میٹافزیکل سٹیج ہے جس کو فلسفی مرحلہ کہتے ہیں. اس کے اندر بشر کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں بشر تھوڑا ترقی کر گیا ہے، اس الہیاتی دور سے باہر آ گیا، اس بچپنے سے باہر آ گیا، ابھی یہ نوجوانی کی زندگی گزار رہا ہے، شعور تھوڑا بہت آ گیا ہے. اس نے جو حوادث رونما ہوتے ہیں اس دنیا اور کائنات کے اندر، پہلے زمانے میں بشر اس کو ماورا کی طرف نسبت دیتا تھا، جو نظر نہ مرئی چیزوں کی طرف نسبت دیتا تھا، اور وہ بھی ماورائی، یعنی اس عالم سے ہٹ کر ذوات موجود ہیں کہ جو یہ کام انجام دے رہی ہیں. لیکن فلسفی مرحلے میں آ کر علتوں کو اسی دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ قرار دینے لگ گیا، ماورا کی طرف نہیں گیا، اسی کی طرف ہے. لیکن علت کسے قرار دیا؟ ایک نامرئی چیز کو. کہا کہ آگ کیوں گرمائش دیتی ہے؟ چونکہ طبیعت و ذات آگ ایسی ہے. اب طبیعت آگ کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دے سکتا. یہ بات تمام فلاسفر مانتے ہیں کہ جوہر کو حس کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا. مثلا اس وقت آپ بھی ایک جوہر رکھتے ہیں، ایک ذات رکھتے ہیں، آپ حس کے ذریعے فقط آثار کو دیکھا جا سکتا ہے. آگ کا اثر گرمائش ہے، آگ کا اثر روشنائی ہے، درست ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ اس کے آثار ہیں،
نہ کہ وہ خود ذات ہے. ذات نامرئی ہے, حس کے ذریعے جوہر کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو کامٹ یہ کہتا ہے کہ بشر نے جب تھوڑی سی ترقی کی فکری طور پر, تو بجائے اس کے کہ یہ علت کو ماورا کی طرف نسبت دے, علت کو اسی کائنات میں ہی نسبت دینے لگ گیا. لیکن وہ علت کون سی تھی؟ طبیعت ذات کو قرار دے دیا اس نے. نامرئی چیز کو جو ہے وہ علت قرار دینے لگ گیا, جو کہ طبیعت تھی, جوہر تھا, ٹھیک ہے, ذات تھی, ذات اشیاء کی طرف نسبت دینا ہے. تیسرا مرحلہ کہتے ہیں کہ جو بشر نے طے کیا ہے یہ جوانی کا مرحلہ, شعور کا مرحلہ ہے. یعنی یہاں پہ انسان جو ہے وہ انسان کہلاتا ہے اور صحیح شعور کا مالک ہے, وہ ہے پازیٹیو سٹیج, یعنی علمی مرحلہ, کہ جہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ سائنس کو محور بناتا ہے, اور سائنس کے اندر بھی حصے افراطی, جس کا میں نے ابھی تعارف کروایا ہے آپ کو, پازیٹیو سٹیج, یہ تیسرا مرحلہ ہے. اس کے اندر کیا کرتا ہے بشر؟ اس کے اندر بشر جستجو کرتا ہے کہ اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا ہے, اور پھر اس کی کیفیت کے پیچھے جاتا ہے کہ آگ اگر تأثیر کرتی ہے پانی کے اندر یا کسی دوسرے جسم کے اندر, ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے, یہ تاثیر و تاثر کیسا ہے, کیوں ہوتا ہے یہ, یعنی یہاں پر کیوں زیادہ ہے, اور کیفیت کو جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اور اسی کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے؟ علوم وجود میں آ جاتے ہیں. چونکہ آپ ایک چیز کی کیفیت اور چرائی, فارسی میں جسے کہتے ہیں کہ چرائی کو جانتے ہیں کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کو تحلیل جب کریں گے, اور تحلیل کر کے پھر جب روابط کو کشف کر لیں گے, تو اس وقت کیا ہوگا, آپ جو ہے وہ ایک علم تک پہنچیں گے, علم حاصل ہوگا آپ کو, اور علوم کی بنیاد بھی اسی کے اندر ہے. یہ ہے مرحلہ اثباتی یا پازیٹیو سٹیج. یہ جب اس نے نظریے کو ترویج کرنا شروع کیا اور اس کے فالورز بھی پیدا ہو گئے, اب اس نے دیکھنا یہ شروع کیا کہ معاشرہ تو کسی اور طرف جا رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اتنا زیادہ حس گرا بنا دیا انسانیت کو کہ اب میٹافزک امور کی کوئی وقعت باقی نہیں رہی. دین کے جتنے امور ہیں, اکثر امور کیا ہیں؟ میٹافزک ہیں, یعنی انسان کے حس میں نہیں آتی اور حس سے ماورا ہیں. بات واضح ہے؟ پس بشر نے کے اندر ایسے انحرافات پیدا ہونا شروع ہوئے اس کامٹ کے زمانے کے اندر ہی. اس نے آ کر دیکھا کہ نہیں, کہ جس طریقے سے میں لے کر جانا چاہ رہا تھا پازیٹیوزم کے ذریعے, یہ الٹا نتیجہ دے رہا ہے, مثلا غلط ہو رہا ہے. اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بشر بغیر دین کے نہیں رہ سکتا. یہ احساس کیا باقاعدہ اوگسٹ کامٹ نے. جب اس نے اس بات کا احساس کیا کہ بشر دین کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو اب باقی ادیان کو تو یہ رد کر چکا تھا, کیونکہ اس نے جو روش اپنائی ہے اس روش کے تحت تو کوئی دین بھی پابرجا نہیں رہ سکتا, کسی دین کا یہ قائل نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی اس کی روش کے پابند افراد جو ہے وہ کسی دین کو مان سکتے ہیں. تو کیا کریں؟ پھر اس نے ایک نیا دین تاسیس کیا انسانیت کے نام پہ. ایک دین انسانیت کے نام پہ اس نے تاسیس کیا, اور پھر انسان کی پوجا کرنے کے لیے پھر انہوں نے معبد بھی بنائے, عبادت گاہیں بنائی کہ جس کے اندر انسان کی پوجا اور انسانیت کی پوجا کی جانے لگی. جب اس نے دیکھا کہ دین کے اندر ایک چیز جو اہم عنصر پایا جاتا ہے اس دین کی کتاب ہے جس کو مقدس بنایا جاتا ہے, پھر اس کامٹ نے کتاب بھی لکھی کہ انسانیت کے دین میں اس کتاب کو معبدوں میں جا کے پڑھا جائے. خود یہ پیغمبر بن گیا اس دین کا, اور پھر اس نے اپنے نمائندے بنانا شروع کیے کہ یہ لوگوں کے جو ہیں وہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان اگر غلط راستے پہ چڑھا ہوا ہو تو کس طریقے سے ایک انسان کتنے لوگوں کو گمراہ کر جاتا ہے, کہ جس چیز سے دور کرنے کے لیے اس نے پازیٹیوزم کا راستہ اختیار کیا تھا,
یا مثلا ہم حسن ظن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوگسٹ کامٹ جو ہے وہ دین سے متنفر نہیں تھا، اس نے روش ایک ایسی اختیار کر دی جس کا نتیجہ دین کی نفی نکلتا ہے، لیکن جب اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بشریت جو ہے وہ تمام کی تمام بشریت دین کی طرف نیاز رکھتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ نتیجہ لے کہ دین جو ہے وہ انسان کی فطری ضرورت ہے اور جو دین حقیقی ہے اس کی تلاش میں جائے اور اس دین کا پھر تعارف پوری بشریت کو کرائے، اس کا مبلغ بنے، اس نے پھر خود سے کیا کر دیا؟ اپنی دین کو تاسیس کر دی اور پھر بشر کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اور یہیں سے اگرچہ قرون وسطیٰ کا زمانہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے، مڈل ایجز کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہوا، تو ختم ہوتے ہی جو فکر بشر کے ذہن میں آئی مغرب زمین کے اوپر وہ ہیومنزم تھا، انسان محوری تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کامٹ کے فلسفے کے مطابق جو دین اس نے تاسیس کیا، اس کے اندر تو خود خدا انسان بنتا ہے، کیونکہ انسانیت کو اس نے دین بنایا اور پھر انسان کی پوجا کروائی اس نے، اور باقاعدہ ہوئی، مراسم بھی ہوئے، تاریخ میں نقل ہوا ہے، تاریخ فلسفہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں جس میں اوگسٹ کامٹ کی باتیں نقل ہوئی ہیں، اس کو جا کر مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے وہ کام جو ہے وہ انجام پائے۔ تو یہ کامل نمونہ ہے ہیومنزم کا، اور آج دیکھ لیں اس کی جڑیں جو ہیں اس وقت مغرب معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ہر چیز کو انسان محور بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ہر علم میں انسان محوری جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین میں بھی انسان کو محوریت حاصل ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا انسان کو، مظہر صفات خدا بنا کر بھیجا انسان کو، اور انسان ہی انسان کامل ہے، انسان ہی میں سے انسان کامل نکلے ہیں کہ جو محور بنے اس کائنات کے۔ لیکن اسلام کی انسان محوری کجا، اور ان مغرب زمین کے اندر انسان محوری کیا ہے؟ یہ تو انسان مادی کو محور بنائے ہوئے ہیں، مادی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن انسان میں جو اہمیت انسان کو حاصل ہے وہ اس اہمیت جو ہے وہ وہاں پر حاصل نہیں ہے۔ آیت اللہ مصباح یہاں پر ایک لائن میں اوگسٹ کامٹ کے اوپر نقد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مبنا اگر اوگسٹ کامٹ کا دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ پازیٹیوزم۔ ہر چیز جو تجربے میں آئی وہ معرفت ہے، وائلا وہ معرفت ہے ہی نہیں، درست ہے، معرفت ہی نہیں کہلاتی وہ۔ فرماتے ہیں لیکن اس 6 جلدوں میں جا کر مطالعہ کریں، اس کے اندر اکثر ابحاث جو اس نے ذکر کی ہیں وہ تجربی ہے ہی نہیں۔ دعویٰ وہ کر رہا ہے کس کا؟ پازیٹیو فلسفی کا، اور اس پازیٹیو فلسفی کے بارے میں جو وہ اصول بیان کر رہا ہے وہ سب کے سب یا اکثر کیا ہیں؟ پازیٹیوزم کے مبنے کے مطابق ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ تجربی نہیں ہے، قابل حس نہیں ہے۔ اور اس نے جو وہاں پر وہ جازمی طور پر جو عقائد بیان کیے ہیں، جزمی طور پر جو اصول بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی یا اکثر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پازیٹیوزم کے تحت آتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ تناقض پایا جاتا ہے اس کا۔ بعض جو اوگسٹ کامٹ کے مخالف ہیں انہوں نے اس نقطے کو پررنگ کیا ہے، برجستہ کر کے بیان کیا ہے کہ تم تو قائل ہو پازیٹیو فلسفی کے، لیکن جب تم اس 6 جلدوں میں آ کر علوم کی دستہ بندی بیان کرتے ہو اور کلی امور کا کلیات کا جب ذکر کر رہے ہو تو یہ تو امور ایسے ہیں کہ جو اس کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں، پس تم اپنے مبنے کے خلاف جا رہے ہو۔